اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے ایک اور کلاسیفیکیشن کی جا سکتی ہے، اور وہ کلاسیفیکیشن بھی اتنی ہی حسین ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ وہ کلاسیفیکیشن انفرادی لیول پہ امام حسن علیہ السلام کو متعارف کروانے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو دور آتا ہے وہ امام کی بچگی کا دور ہے، کہ جب امام بچے تھے۔ جس طرح ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے کا ٹائم، جس میں وہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں گھر میں چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام البتہ ان بچوں کی مانند نہیں تھے۔ امام حسن علیہ السلام باقی ائمہ اطہار کی طرح زبان وحی و زبان رسالت و زبان امامت و زبان قرآن سے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ امام کی سیرت اتنی خوبصورت تھی کہ اس وقت بھی لوگ جب امام سے آ کے گفتگو کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو خدا سے نزدیک ہونے کا احساس میں پاتے تھے، کہ وہ خدا کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسن علیہ السلام خدا کے نمائندے تھے۔ بس یہ امام کی ایک بچپن کا اور بچگی کا دور ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا دور آتا ہے امام کی زندگی کا، وہ دور ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام کی 25 سالہ خاموشی یا سکوت، جس کو ہم نے پہلے توضیح دی کہ امام اس کے اندر اپنے وظائف انجام دے رہے تھے مگر امت اپنے وظائف انجام نہیں دے رہی تھی، اس کو درک کرنا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے بہت نزدیک سے نظام اسلامی اور اس منصب اسلامی یعنی امامت و ولایت اس کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا۔ امام حسن علیہ السلام نے بہت نزدیک سے یاران و اصحاب پیغمبر اور اسی طرح سے یاران و اصحاب امام علی علیہ السلام کو بے وفا ہوتے دیکھا۔ امام حسن علیہ السلام نے بہت نزدیک سے اہل بیت علیہ السلام کا الہی رول پامال ہوتے دیکھا، معاشرے کے اندر جو ان کا الہی نقش تھا اس کو پامال ہوتے دیکھا۔ امام حسن علیہ السلام یہ ساری چیزوں کو اس دور میں درک کرتے رہے۔ تیسرا دور جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی خلافت، جس میں 3 جنگیں قرار پاتی ہیں، جمل، صفین اور نہروان۔ یہ بھی امام کی اپنی پرسنل زندگی کے اندر امام نے درک کی، اور اگر آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو امام حسن علیہ السلام نے یہ جنگیں اتنے شجاعانہ طریقے سے لڑی ہیں کہ جس کے اوپر پوری تاریخ آفرین کرتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شجاعت امام علی علیہ السلام کی شجاعت سے کم نہیں تھی، امام حسن کی شجاعت امام حسین علیہ السلام کی شجاعت سے کم نہیں تھی۔ بس یہ جو تحلیل کی جاتی ہے کہ امام صلح کے امام تھے، جس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے مزید، یہ صرف اور صرف ایک ناقص تحلیل ہے۔ کبھی کبھی یہ جہلا کی طرف سے تحلیل کی جاتی ہے امام حسن علیہ السلام کی نسبت، اور کبھی کبھی یہ ان لوگوں کی طرف سے تحلیل کی جاتی ہے کہ جو منافق قرار پاتے ہیں یا مشرک قرار پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ خاندان نبوت، اہل بیت علیہ السلام کا جو درجہ ہے وہ نیچے لے کے آیا جائے۔ بس امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کے اندر دو رائے نہیں ہے۔ امام حسن امام حسین سے کمتر شجاع نہیں تھے، اور الحمدللہ تاریخ کے اوراق اس کے اوپر شاہد اور گواہ ہیں۔ آخری جو امام کی زندگی کا دور ہمارے پاس قرار پاتا ہے وہ امام کی 5 یا 6 مہینے کی، یا کچھ جگہوں پر 7 مہینے لکھا گیا، خلافت ظاہری کا دور ہے، جب امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسند خلافت پر، مسند امامت پر، مسند ولایت پر امام حسن علیہ السلام کا حق تھا۔ اس وقت امام کو صرف 6 مہینے کا، کم و بیش 6 مہینے کا موقع ملا کہ جہاں پر وہ امت کی رہنمائی کر سکیں، امت کے اوپر وہ جو کہ خداوند متعال کی طرف سے آیا، جو نازل ہوا، اس کو کھول سکیں اور امت کو ہدایت کر سکیں۔ اور اس سے پہلے کہ اس سے آگے امام کا اقتدار بڑھتا، امام اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ جہاں پر ان کو ایک صلح نامہ دستخط کرنے پڑے، سائن کرنے پڑے۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس صلح کی کیا حقیقت ہے۔ اب ہم اپنی بحث کے اور ڈسکشن کے 3rd فیز میں داخل ہو چکے ہیں، کہ جہاں پر ہم نے امام کی زندگی کی 2 کلاسیفیکیشنز آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک 250 سالہ انسان کی زندگی کے پیرائے میں، کہ جہاں پر اگر آپ اہل بیت کی زندگی کو 250 سال کے اوپر مبنی ایک انسان کی زندگی دیکھیں جو مختلف ادوار سے گزرا، تو وہاں پر امام حسن علیہ السلام کہاں قرار پا رہے تھے۔ اور ایک کلاسیفیکیشن امام کی ذات کی حد تک، کہ امام کی شخصیت اور امام ایز این انڈیویجول انہوں نے کیا کیا ادوار اپنی زندگی میں گزارے۔